سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ میر حمزہ کی تجویز سب کو پسند آئی۔ شوکت علی نے میر حمزہ سے کہا، کسی طرح تم یہ معلوم کرو کہ لکھنؤ سے ممبئی جانے والی پرواز AT 310 میں جو لڑکیوں کا گروپ جا رہا ہے ان میں بھارت کی اہم شخصیات کی کتنی لڑکیاں ہیں؟ میر حمزہ نے کہا، پورے قوائف حاصل تو نہیں کیے جا سکتے لیکن جتنی معلومات بھی اس سلسلے میں حاصل کی جا سکیں گی میں حاصل کر لوں گا۔ شیر خان کہنے لگا، اس دوران ہمیں اپنی ساری تیاریاں مکمل کر لینی چاہیے۔ شاہد علی نے میر حمزہ سے پوچھا، ہمیں کس قسم کے اسلحے کی ضرورت ہوگی؟ میر حمزہ نے کہا، ہمیں زیادہ اسلحہ ساتھ لے جانے کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی ہم زیادہ اسلحہ آسانی سے طیارے پر ساتھ لے جا سکیں گے۔ ہم میں سے ہر مجاہد کے پاس ایک ایک آٹومیٹک کمانڈو پستول ہونا چاہیے۔ صرف 3 مجاہدوں کے پاس ہینڈ گرنیڈ ہونے چاہیے۔ ان میں سے ایک ہینڈ گرنیڈ لے کر جہاز کی کاکپٹ کے باہر کھڑا رہے گا، دوسرا طیارے کے وسط میں باتھ روم کے پاس کھڑا رہے گا۔ بس میرے خیال میں ہمیں اس سے زیادہ اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، باقی ہمارے پاس کمانڈو چاقو تو موجود ہی ہوگا۔ یہ طے ہو گیا۔ باقی سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ طیارے پر پستول اور ہینڈ گرنیڈ لے کر کیسے سوار ہوں گے؟ چیکنگ کمپیوٹر کی سکرین 1 سیکنڈ میں ہمارا اسلحہ دکھا دے گی۔ یہاں میر حمزہ بولا، یہ میں جانتا ہوں، اس کے لیے مجھے اپنی اثر و رسوخ یا واقفیت کا فائدہ اٹھانا ہوگا اور اسلحہ طیارے کے اندر پہنچانے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میر حمزہ نے شوکت علی سے کہا، ابھی یہ بھی طے کرنا باقی ہے کہ طیارے کی ہائی جیکنگ کے لیے ہمارے یعنی میرے، شیر خان اور شاہد علی کے علاوہ اور کون جائے گا؟ ہمیں مزید 2 آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ ایئر بس طیارے کو ہائی جیک کرنے کے لیے 5 آدمی بہت ہوتے ہیں۔ شوکت علی نے کہا، تمہارے ساتھ لکھنؤ کی خفیہ تنظیم کے 2 تجربہ کار کمانڈو جائیں گے۔ انہیں طیارے کی ہائی جیکنگ کی پوری تربیت دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک کا نام محمود ہے، دوسرا کمانڈو شمشاد ہے۔ دوسرے کمانڈو کا نام شمشاد ہے۔ ان دونوں کو آج شام تم سے ملوا دیا جائے گا۔ میر حمزہ نے اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں کل ایئرپورٹ پر جا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ لکھنؤ گورنمنٹ گرلز کالج کی لڑکیوں کا جو گروپ ممبئی جا رہا ہے اس میں اہم شخصیات کی بیٹیاں یا قریبی رشتہ دار کون کون سی لڑکیاں ہیں، اور طیارے کے اندر اسلحہ لے جانے کے بارے میں بھی جائزہ لوں گا کہ اس سلسلے میں کون سا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شام کے وقت لکھنؤ کی خفیہ تنظیم کے دونوں مجاہد کمانڈو یعنی محمود اور کمانڈو شمشاد بھی آ گئے۔ دونوں جوان اور پرجوش تھے۔ دونوں نے قمیض پتلون پہن رکھی تھی۔ دوسرے روز میر حمزہ ایئرپورٹ کی طرف نکل گیا۔ ایئرپورٹ پر زیادہ سٹاف غیر مسلموں پر مشتمل تھا۔ ان میں چند ایک مسلمان تھے جن میں سے 3 آدمیوں سے میر حمزہ کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام وجاہت علی تھا۔ صرف وجاہت علی کو معلوم تھا کہ میر حمزہ ممبئی میں کاروبار وغیرہ نہیں کرتا بلکہ خفیہ طور پر جہاد کشمیر کے محاذ پر بھارتی فوج کے خلاف تحریک آزادی کشمیر کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن یہ راز وجاہت علی نے اپنے تک ہی رکھا ہوا تھا۔ میر حمزہ نے اسے اعتماد میں لے لیا ہوا تھا اور اسے بتا دیا تھا کہ وہ لوگ انڈین ایئر لائنز کا طیارہ اغوا کر کے حریت کانفرنس کے اہم ترین لیڈر خواجہ اسداللہ کو جیل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس روز میر حمزہ اس سے جا کر ملا تو وہ کسٹمز کے سیکشن میں اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ اس نے میر حمزہ کو دیکھا تو اشارے سے اوپر دوسری منزل پر کینٹین میں جانے کے لیے کہا۔ میر حمزہ ایئرپورٹ کی کینٹین میں آ کر کونے میں بیٹھ گیا جو دوسری منزل پر واقع تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وجاہت بھی آ گیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میر حمزہ نے 3 دن بعد لکھنؤ سے ممبئی جانے والی پرواز نمبر AT 310 کے بارے میں رازداری سے پوچھا، وجاہت، ہمیں اس پرواز کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے۔ اس پرواز میں سفر کرنے والے بعض مسافروں کے بارے میں جو چارٹ تم نے ہمیں دیا تھا اس سے معلوم ہوا ہے کہ اس پرواز میں لکھنؤ گورنمنٹ گرلز کالج کی 30 لڑکیوں کا ایک گروپ بھی ممبئی جا رہا ہے۔ کیا کسی طرح ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ان لڑکیوں میں کوئی کسی فوجی یا سول آفیسر کی بیٹی یا رشتہ دار ہے؟ وجاہت علی نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہا۔ لڑکا چائے لے کر آ گیا۔ اس نے چائے پیالیوں میں ڈالی اور ایک پیالی میر حمزہ کے آگے سرکاتے ہوئے بولا، یہ میں تمہیں یہاں نہیں بتا سکتا، مجھے اس کے لیے آفس میں جا کر مسافروں کی پوری فہرست والی فائل دیکھنی پڑے گی۔ تم ایسا کرو کہ شام کو 5 بجے ایمپیریل کافی ہاؤس میں میرا انتظار کرنا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہاں تمہارا زیادہ دیر میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں۔ میر حمزہ بولا، دوسری اہم بات جو تم سے کرنی ہے اس کا تعلق اس تھوڑے سے اسلحہ سے ہے جو ہم ساتھ لے کر طیارے میں سوار ہوں گے۔ وجاہت علی نے میر حمزہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آہستہ سے کہا، اس مسئلے پر بھی شام کو بات ہوگی، اب تم جاؤ، شام کو ملیں گے۔ میر حمزہ اٹھ کر ایئرپورٹ سے واپس اپنے خفیہ ٹھکانے پر آ گیا اور اپنے ساتھیوں شیر خان، شاہد علی اور شوکت علی کو رپورٹ کی۔ شیر خان نے کہا، میر حمزہ بھائی، کیا تمہارا یہ دوست بھروسے کا آدمی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے ہم سارے پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں۔
میر حمزہ کہنے لگا، مجھے اس پر پورا بھروسہ تو نہیں ہے، اور اس قسم کے معاملات میں باہر کے کسی آدمی پر بھروسہ کیا بھی نہیں جا سکتا۔ پھر بھی مجھے 99% یقین ہے کہ وجاہت علی ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ ویسے بھی ہمیں کسی نہ کسی پر تو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا، شوکت علی نے کہا۔ بہرحال شام کو تم اس سے بات کر کے دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ اسلحے کے ساتھ جہاز پر سوار ہونے کا ہے۔ شام کو ٹھیک وقت پر میر حمزہ لکھنؤ کے ماڈرن ایمپیریل کافی ہاؤس پہنچ گیا۔ وجاہت علی 15 منٹ بعد آیا۔ گفتگو شروع ہو گئی۔ وجاہت علی کہنے لگا، تم خود اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس معاملے میں صرف میری نوکری کے جانے کا خطرہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہائی جیکنگ کی سازش میں شریک ہونے کے جرم میں مجھے موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، میر حمزہ نے کہا۔ وجاہت علی، یہ مت سمجھنا کہ مجھے یہ احساس نہیں ہے کہ تم آزادی کشمیر کی خاطر کتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہو۔ ہم سب کو اس کا پورا احساس ہے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری طرح تمہارے دل میں بھی اسلام کی شمع روشن ہے، اور اسلام اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو ان کا حق خود ارادی دلانے کے لیے تم بھی ہماری طرح اپنی جان قربان کر سکتے ہو، کیونکہ تمہارے اندر کا غیور مسلمان زندہ ہے۔ وجاہت علی نے دھیمی آواز میں کہا، بس یہی ایک جذبہ ہے جس نے مجھے تمہاری مدد کرنے پر آمادہ کیا ہے، اور جہاں تک اسلحہ لے جانے کا تعلق ہے، تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ یہ کام سب سے خطرناک اور نازک ہے۔ پھر بھی میں نے تمہاری مدد کی حامی بھری ہے، تو اس مرحلے پر بھی تمہاری مدد کروں گا۔ بیرا کسی دوسرے ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے کافی کا ٹرے لیے ان کے قریب سے گزرا۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ وجاہت علی بولا، یہاں سے اٹھ کر چھت پر آ جاؤ۔ دونوں کافی ہاؤس کی چھت پر آ گئے، جہاں 6-7 میزیں لگی تھیں اور چند ایک گاہکی دور بیٹھے تھے۔ وجاہت علی اور میر حمزہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وجاہت علی کہنے لگا، اس کے سوا دوسری کوئی ترکیب نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کا اسلحہ، اگر وہ مختصر ہے تو اپنی سروس کٹ میں چھپا کر اندر لے جاؤں۔ ہماری سکرین چیکنگ نہیں ہوتی، کوئی سیکیورٹی گارڈ اچانک میری کٹ کھلوا کر دیکھ لے تو دیکھ لے، لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اور نہ ہونے کی امید ہے۔ تم لوگ اپنے ساتھ کس قسم کا اور کتنی تعداد میں اسلحہ لے جانا چاہتے ہو؟ میر حمزہ کہنے لگا، ہمارے پاس بڑا مختصر اسلحہ ہوگا۔ ہم 5 مجاہد ہوں گے، ہر ایک کے پاس ایک کمانڈو چاقو، ایک آٹومیٹک پستول اور 3 دستی بم ہوں گے، بس۔ وجاہت علی بولا، تمہیں کمانڈو چاقو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، پستول ہی کافی ہوں گے۔ تم ایسا کرنا کہ جس روز تمہیں جہاز میں سوار ہونا ہوگا، تم 1 رات پہلے میرے مکان پر اسلحہ چھپا کر لے آنا، میں اسے اپنی سروس کٹ میں چھپا لوں گا اور دوسرے دن اپنے ساتھ ایئرپورٹ پر لے جاؤں گا۔ یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگوں نے AT-310 والی پرواز ایئر بس کو ہائی جیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر اس پرواز میں جو لڑکیاں جا رہی ہیں ان میں ملک کی فوجی افسر یا کسی بڑے سول افسر کی بیٹی بھی شامل ہے، تو ہم اسی جہاز کو ہائی جیک کریں گے، کیونکہ ان لڑکیوں کی وجہ سے ہم بھارت سرکار پر بھرپور دباؤ ڈال کر اپنے لیڈر کی رہائی کا معاملہ طے کر سکتے ہیں۔ تم ان لڑکیوں کے بارے میں کیا معلومات لائے ہو؟ وجاہت علی نے کہا، میری معلومات کے مطابق لکھنؤ گورنمنٹ گرلز کالج کی ان 30 لڑکیوں میں سے 4 لڑکیوں کا تعلق فوجی گھرانے سے ہے اور 3 لڑکیاں مختلف سرکاری افسروں کی بیٹیاں ہیں۔ بس ہم یہی چاہتے تھے، میر حمزہ بولا۔ اب یہ طے سمجھو کہ ہم پرواز نمبر AT-310 کی ایئر بس کو ہی اغوا کریں گے۔ ہمیں اس میں 5 نشستوں کی اکانومی کلاس بھی ریزرو کروانی ہوگی۔ وجاہت علی بولا، وہ ہو جائے گا، کیونکہ جہاز میں بہت سی نشستیں فالتو پڑی ہیں۔ اب ایسا ہے کہ یہ ایئر بس 3 دن بعد صبح 7:30 پر لکھنؤ سے روانہ ہوگی۔ اس کا روٹ لکھنؤ سے بھوپال اور بمبئی ہے۔ تم کل دن میں آفس ٹائم کے وقت ریزرویشن میں آفس میں جا کر نشستوں کی ریزرویشن کروا لینا۔ اس کے بعد تم مجھے فون کر دینا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں اسلحہ لے کر کس وقت میرے مکان پر آنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ میر حمزہ نے کہا۔ اس کے بعد میر حمزہ واپس آ گیا۔ کمانڈو میر حمزہ اپنے خفیہ ٹھکانے پر واپس آ گیا۔ وہاں شوکت علی، شیر خان، شاہد علی، کمانڈو محمود اور کمانڈو شمشاد پہلے سے موجود تھے۔ میر حمزہ نے ساری باتیں انہیں بتائیں اور کہا، اسلحہ طیارے میں لے جانے کا سب سے بڑا اور مشکل مرحلہ تھا، جو وجاہت علی کی وجہ سے تقریباً حل ہو گیا ہے۔ کل ہمیں 5 آدمیوں کی فلائٹ AT-310 میں ریزرویشن کروانی ہوگی۔ اس کے لیے کمانڈو محمود اور شمشاد بکنگ آفس جائیں گے۔ دوسرے دن کمانڈو محمود اور شمشاد انڈین ایئر لائنز کے بکنگ آفس میں گئے اور 5 ٹکٹ حاصل کرنے کے بعد فلائٹ AT-310 کی اکانومی کلاس میں لکھنؤ سے ممبئی تک کی نشستیں ریزرو بھی کروا لیں۔ 5 نشستیں انہوں نے 5 فرضی ناموں سے ریزرو کرائی تھیں۔ اسی روز میر حمزہ نے وجاہت علی سے فون پر بات کی اور یوں ہی اس کا حال چال دریافت کیا۔ وجاہت علی نے کہا، یار تمہارا سگریٹ کے کارٹن کا ایک تحفہ جے پور سے آیا ہے، شام کو میرے گھر آ کر لے جانا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ مجھے شام کو میرے گھر آ کر ملو۔ میر حمزہ شام ہوتے ہی وجاہت علی کے گھر پہنچ گیا اور اسے بتایا کہ ہم نے ایئر بس میں 5 نشستیں ریزرو کروا لی ہیں۔ وجاہت علی کہنے لگا، اب ایسا ہے کہ اس دوران تم مجھ سے بالکل نہیں ملو گے۔ تمہاری فلائٹ سوموار کی صبح کو ہے۔
تم اتوار کی رات کو اسلحہ لے کر میرے ہاں آ جانا۔ اتوار کی رات کو ہی میں تمہیں بتا دوں گا کہ تمہارا اسلحہ ایئرپورٹ کی عمارت کے اندر میں نے کس جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ کمپیوٹر سکرین چیکنگ کے بعد تم میں سے کوئی ایک آدمی اس جگہ آ کر اسلحہ اٹھا کر لے آئے گا۔ یہ اسلحہ میں نے انڈین ایئر لائنز کے بیگ میں چھپا کر رکھا ہوگا۔ اس کے بعد تمہارا میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ طیارے کو ہائی جیک کرنے کے بعد اگر بدقسمتی سے تم لوگ پکڑ لیے گئے تو کسی حالت میں بھی میرا نام تم میں سے کسی کی زبان پر نہیں آئے گا۔ یہ ایک شریف آدمی کا عہد ہوگا جو تمہیں مجھ سے کرنا ہوگا۔ میر حمزہ نے کہا، وجاہت علی، تم ہمارے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہو۔ ہم اتنے احسان فراموش نہیں ہیں کہ ناکامی کی صورت میں تمہارا نام ظاہر کریں۔ اس سلسلے میں تم اطمینان رکھو۔ اب میں چلتا ہوں اور اتوار کی رات کو 10 بجے میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اس دوران لکھنؤ کی خفیہ تنظیم کے سربراہ نے تمام اسلحہ فوری طور پر فراہم کر کے خفیہ ٹھکانے پر رکھ دیا۔ یہ کل 5 آٹومیٹک کمانڈو پستول تھے جن میں میگزین بھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 3 ہینڈ گرنیڈ تھے۔ وجاہت علی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کمانڈو چاقو ساتھ رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ جمعے اور ہفتے کا دن بھی گزر گیا، اتوار کا دن آ گیا۔ اس روز کمانڈو میر حمزہ نے اسلحہ لے کر وجاہت علی کے مکان پر جانا تھا۔ انہوں نے 5 پستول 3 ہینڈ گرنیڈ کے ساتھ ایک تھیلے میں رکھ کر تھیلے کو ایک اخبار میں اچھی طرح سے لپیٹ لیا تھا۔ وجاہت علی نے رات کو ملاقات کا جو وقت دیا ہوا تھا، میر حمزہ ٹھیک وقت پر اس کے مکان پر پہنچ گیا۔ اسلحہ کا بنڈل اس کی بغل میں تھا۔ وجاہت علی نے بنڈل ایک جگہ چھپا کر رکھ لیا اور میر حمزہ سے کہا، میں نے جیسے کہ پہلے بھی تمہیں کہا تھا، میں یہ اسلحہ اپنی سروس کٹ بیگ میں چھپا کر ایئرپورٹ کی عمارت کے اندر لے جاؤں گا اور اسے اپنے ڈیسک کے نیچے چھپانے کے بعد تمہارا انتظار کروں گا۔ فلائٹ کا ٹائم صبح 7:30 ہے۔ تم لوگ پورے 6:30 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاؤ گے۔ 6:45 بجے مسافروں کی کمپیوٹر چیکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تم کمپیوٹر چیکنگ کے بعد اپنے ساتھیوں کو ڈپارچر لاؤنج میں بٹھا دو گے اور خود میرے آفس کے باہر ایک طرف جہاں وزن کرنے والی مشین لگی ہوئی ہے کھڑے ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں دیکھ کر اسلحہ کا کٹ بیگ لے کر آؤں گا اور تم سے کوئی بات کیے بغیر مردانہ باتھ روم میں داخل ہو جاؤں گا۔ مجھے باتھ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر تم بھی باتھ روم کی طرف چل پڑو گے۔ جب تم باتھ روم میں آؤ گے تو میں واش بیسن کے سامنے کھڑا ہاتھ دھو رہا ہوں گا۔ اسلحہ والا کٹ بیگ میں نے اپنے پاؤں کے پاس ہی زمین پر رکھا ہوگا۔ تم میرے ساتھ والے واش بیسن پر آ کر ہاتھ دھونے لگو گے۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا رہوں گا۔ تم ہاتھ دھونے کے بعد جھک کر ملٹانگ کے ساتھ رکھا ہوا اسلحہ کا کٹ اٹھاؤ گے اور خاموشی سے باتھ روم سے نکل جاؤ گے۔ اس کے بعد کی ساری ذمہ داری اور سارا کام تمہارا اپنا ہوگا۔ تم سمجھ گئے ہو نا؟ بالکل سمجھ گیا ہوں، میر حمزہ نے کہا۔ تم نے جیسا کہا ہے ویسا ہی کروں گا۔ مجھے ایئرپورٹ کی سروس چھوڑے ایک عرصہ ہو گیا ہے۔ اب حالات بدل گئے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اس فلائٹ میں ایندھن کتنا ہوتا ہے؟ لکھنؤ سے بمبئی کافی لمبی پرواز ہے اور ایئر بس کی رفتار بھی ہمارے زمانے کے جہازوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ وجاہت علی نے کہا، بھوپال کا سٹاپ اوور ڈال کر یہ فلائٹ 2.5 گھنٹے میں بمبئی پہنچے گی۔ اس طیارے میں عام طور پر بھری ہوئی ٹینکیوں کے علاوہ فالتو ایندھن کی اتنی مقدار موجود ہوتی ہے کہ طیارہ دبئی یا شارجہ تک آسانی سے پرواز کر سکتا ہے۔ ویسے ہی میں اپنی دلچسپی کے لیے پوچھ رہا ہوں، تمہارا ارادہ طیارہ ہائی جیک کرنے کے بعد کس جگہ لینڈ کر کے بھارتی حکام سے اپنی شرائط کے مذاکرات کرنے کا ہے؟ کمانڈو حمزہ نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ابھی اس سلسلے میں کوئی آخری فیصلہ نہیں ہوا۔ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ وجاہت علی بولا، یہ تو حالات پر منحصر ہے۔ ویسے میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ بھارت کے اندر رہ کر بھارتی حکومت سے مذاکرات نہ کریں۔ بھارت میں کسی بھی ایئرپورٹ پر فوج کے کمانڈو طیارے پر دعویٰ بول سکتے ہیں۔ انہیں اپنے ملک میں ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر تم لوگ طیارے کو کسی طرح بھارت سے نکال کر کسی اسلامی ملک میں لے جاؤ تو وہاں ایک تو مسلمان ہونے کی وجہ سے وہاں کے عوام کی ہمدردیاں حاصل ہوں گی، دوسرے وہاں بھارتی کمانڈو کی حملے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ کمانڈو حمزہ نے پوچھا، تمہارے خیال میں کون سا اسلامی ملک مناسب رہے گا؟ وجاہت علی بولا، پاکستان، ایران اور افغانستان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، باقی عرب امارات کے ممالک رہ جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم طیارے کو دبئی لے جاؤ، بمبئی ایئرپورٹ پر ہی طیارے میں ایندھن ڈلوا لینا۔ کیا خیال ہے؟ اچھا خیال ہے، کمانڈو حمزہ نے کہا۔ میں اپنے ساتھیوں سے بات کروں گا کیونکہ ہمیں ہر قدم باہمی مشورے سے اٹھانا ہوگا۔ بہتر ہے، وجاہت علی بولا۔ اب تم خاموشی اور احتیاط کے ساتھ میرے مکان کے پچھلے دروازے سے نکل جاؤ اور کل ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرنا۔ کمانڈو حمزہ وہاں سے چل دیا۔ اپنے خفیہ ٹھکانے پر آ کر اس نے کمانڈو شیرخان، شاہد علی اور شوکت علی سے دبئی لینڈ کے بارے میں مشورہ کیا۔ کمانڈو محمود اور کمانڈو شمشاد بھی اس مشورے میں شریک تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ طیارے کو دبئی لے جایا جائے گا۔ رات 1 بجے تک ہائی جیک کرنے والی کمانڈو پارٹی مختلف تیاریوں میں لگی رہی۔ ہر ایک نے لکھنؤ سے بمبئی تک کا ایئر بس AT 310 کی فلائٹ کا اپنا اپنا ٹکٹ سنبھال کر رکھ لیا تھا۔
انہیں الگ الگ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہونا تھا۔ رات 1 بجے وہ سو گئے۔ صبح ٹھیک 5 بجے انہیں اٹھا دیا گیا۔ پانچوں کے پانچوں کمانڈو یعنی کمانڈو شیر خان، شاہد علی، کمانڈو حمزہ، کمانڈو محمود اور کمانڈو شمشاد نے نہا دھو کر وضو کیا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے مشن کی کامیابی کی دعا مانگی، ناشتہ کیا اور ایک پرانی جیپ میں سوار ہو کر لکھنؤ کے ایئرپورٹ کی طرف چل پڑے۔ ایئرپورٹ سے کچھ فاصلے پر شوکت علی نے جیپ روک دی۔ پانچوں کی پانچوں کمانڈو جیپ سے اترے۔ شوکت علی نے انہیں آخری بار ہدایات دیں کہ دھمکیاں ہر قسم کی دینی ہوں گی، مگر کسی بھی مسافر کی غیر ضروری طور پر جان نہیں لینی ہوگی۔ باقی جس قسم کی حالات پیش آئیں ان کے مطابق عمل کرنا۔ پانچوں کمانڈو یعنی کمانڈو شیر خان، شاہد علی، کمانڈو حمزہ، کمانڈو محمود اور شمشاد وہیں سے الگ الگ ہو کر پیدل ہی ایئرپورٹ کی طرف چلنے لگے۔ اس وقت صبح ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ کی عمارت کے قریب آ کر کمانڈو حمزہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ ڈپارچر لاؤنج میں میرا انتظار کرو گے، میں وہیں تمہیں ملوں گا۔ تم چاروں الگ الگ ہو کر اندر جاؤ گے، اللہ حافظ۔ وہیں سے پانچوں کمانڈو الگ الگ ہو گئے۔ سب سے پہلے کمانڈو حمزہ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہوا۔ اس کا کام بڑا حساس، نازک اور خطرناک تھا۔ اسے اسلحے والا بیگ باتھ روم سے اٹھانا تھا۔ فلائٹ AT 310 کے مسافر آنا شروع ہو گئے تھے۔ داخلے کے گیٹ کی دونوں جانب سیکورٹی گارڈ کھڑے تھے۔ وہ ہر آدمی کا جائزہ لے رہے تھے۔ کمانڈو حمزہ نے عام سی جیکٹ اور پتلون قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی بریف کیس وغیرہ نہیں تھا۔ وہ ٹکٹ دکھا کر گیٹ میں داخل ہو گیا۔ آگے بھی سیکورٹی گارڈ موجود تھے۔ ایک گارڈ نے کمانڈو حمزہ کو چیکنگ والی کمپیوٹر مشین کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہاں پہلے سے 2 عورتیں اور ایک مرد کھڑے اپنا سامان چیک کروا رہے تھے۔ یہ وہ مختصر سا سامان تھا جو ہاتھ میں اٹھایا جا سکتا تھا اور جسے مسافر اپنے ساتھ ہی لے کر جہاز میں سوار ہوتے ہیں۔ کمانڈو حمزہ چیکنگ مشین کے قریب سے ہو کر اس جگہ آ گیا جہاں گراؤنڈ سٹاف کے 2 وردی والے آدمی ڈیٹیکٹر ہاتھوں میں لیے مرد مسافروں کے سارے جسم پر پھیر کر یہ دیکھ رہے تھے کہ اس نے لباس کے اندر کوئی ممنوع شے مثلا اسلحہ یا چاقو وغیرہ تو چھپایا ہوا نہیں۔ دوسری طرف پردے کی اوٹ میں عورتوں کی چیکنگ ہو رہی تھی۔ چیکنگ آفیسر نے کمانڈو حمزہ کے جسم پر ڈیٹیکٹر کو پھیرا۔ اس کی جیب میں سوائے چند 1 کرنسی نوٹوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ کلیئر ہونے کے بعد بورڈنگ کارڈ اور سیٹ نمبر لینے کے لیے ایک کاؤنٹر پر آ گیا۔ یہاں ٹکٹ دکھا کر اس نے بورڈنگ کارڈ لیا جس پر سیٹ نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد کمانڈو حمزہ کا سب سے خطرناک مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ وہ بورڈنگ کارڈ اور ٹکٹ جیب میں ڈال کر اس جگہ آ کھڑا ہوا جس جگہ وجاہت علی نے اسے کھڑے ہونے کے لیے کہا تھا۔ وہ وجاہت علی کی آفس والے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں وجاہت علی دروازہ کھول کر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا درمیانے سائز کا انڈین ایئر لائنز کا کٹ بیگ تھا۔ وجاہت علی نے بھی نگاہ غلط انداز سے کمانڈو حمزہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ عام رفتار سے چلتا ہوا اس کے قریب سے گزر گیا۔ اس کا رخ ڈپارچر لاؤنج کے باہر والے باتھ رومز کی طرف تھا۔ جیسے ہی وجاہت علی باتھ روم میں داخل ہوا، کمانڈو حمزہ باتھ روم کی طرف بڑھا۔ وہ باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ باتھ روم میں 6-7 منہ دھونے والے بیسن لگے ہوئے تھے۔ 2 مسافر پہلے سے وہاں موجود تھے۔ ایک آئینے میں دیکھ کر اپنے بالوں میں کنگھی پھیر رہا تھا، دوسرا اپنی ٹائی کی ناڑ درست کر رہا تھا۔ کمانڈو حمزہ نے دیکھا کہ وجاہت علی کونے والے بیسن کے آگے کھڑا صابن سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ اس کے پاؤں کے پاس ہی انڈین ایئر لائنز کا نیلے رنگ کا بیگ پڑا ہے۔ حمزہ آہستہ سے چل کر وجاہت علی کے ساتھ والے واشنگ بیسن کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ دھونے شروع کر دیے۔ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے جیب سے کنگھی نکال کر بالوں کو ٹھیک کیا، کنگھی جیب میں ڈالی اور بڑے اطمینان سے اور بغیر کسی گھبراہٹ کے جھک کر قریبی وجاہت علی کے پاؤں کے پاس رکھا ہوا کٹ بیگ اٹھایا اور باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کٹ بیگ کے وزن بتا رہا تھا کہ اس میں 5 آٹومیٹک کمانڈو پستول اور 3 دستی بم موجود ہیں۔ کمانڈو حمزہ نے اپنے اوپر قطعی طور پر کسی قسم کی گھبراہٹ طاری نہیں ہونے دی۔ وہ لوگ ایک بڑے اہم مشن پر جا رہے تھے جس کے لیے انہیں مضبوط اعصاب اور پوری ذمہ دارانہ رویے سے کام لینا تھا۔ کمانڈو حمزہ ہر طرف سے کلیئر ہو چکا تھا۔ ڈپارچر لاؤنج میں ایئر بس AT 310 کے کافی مسافر ادھر ادھر نشستوں پر بیٹھے تھے۔ کمانڈو حمزہ پچھلی قطار کی ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب اس نے لاؤنج کا جائزہ لیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے دیکھا۔ شیر خان، شاہد علی، محمود اور کمانڈو شمشاد درمیانی قطار میں الگ الگ اسٹیشنوں پر بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے نظر آ گئے۔ اس کے بعد اس کی نگاہوں نے لکھنؤ گرلز کالج کی ان لڑکیوں کی تلاش شروع کر دی جن کی اس فلائٹ میں موجودگی بڑی ضروری تھی، کیونکہ اس فلائٹ کو ہائی چیک کرنے کا فیصلہ ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ اس میں گرلز کالج کی 30 لڑکیوں کا گروپ بھی سفر کر رہا تھا۔ بہت جلد کمانڈو حمزہ نے دیکھ لیا کہ ایک جانب لڑکیوں کا ایک گروپ موجود تھا۔ کسی نے ساڑی پہن رکھی تھی، کسی نے ٹی شرٹ اور جینز پہنی ہوئی تھی اور کوئی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ ان کے ساتھ ایک لیڈی پروفیسر بھی تھی جو کھڑے ہو کر لڑکیوں کو کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ سٹیج پر ڈرامے کا پورا سیٹ لگ چکا تھا، اب صرف پردہ اٹھنا باقی تھا
اور یہ پردہ اس وقت اٹھنا تھا جب جہاز بمبئی کی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی تیاریوں میں ہوگا۔ سب سے اہم ایک اور مرحلہ تھا۔ یہ مرحلہ کمانڈو مجاہدوں میں گرنیڈ اور پستول تقسیم کرنے کا تھا۔ اس کے لیے یہ طریقہ کار سوچا گیا تھا کہ جب طیارہ لکھنؤ سے ٹیک آف کرے گا تو اس کے کچھ دیر بعد کمانڈو حمزہ اپنے کٹ بیگ کے ساتھ ہی طیارے کے باتھ روم میں داخل ہو جائے گا۔ اسے باتھ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر چاروں کمانڈو مجاہد بھی اپنی اپنی سیٹوں سے اٹھیں گے اور باتھ روم کے پاس آ کر ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں گے تاکہ کمانڈو حمزہ باتھ روم سے باہر نکلے تو کوئی دوسرا مسافر اندر داخل نہ ہو۔ کمانڈو حمزہ نے باتھ روم میں داخل ہونے کے بعد کٹ بیگ میں سے ایک آٹومیٹک پستول نکال کر اپنی جیب میں چھپانا تھا اور کٹ بیگ کو باتھ روم کے اندر ہی ایک طرف رکھ دینا تھا۔ اس کے باہر آنے کے بعد باری باری چاروں مجاہدوں کو باتھ روم میں داخل ہونا تھا اور کٹ بیگ میں سے اپنا اپنا پستول اور ہینڈ گرنیڈ نکال کر اپنے لباس کے اندر چھپانے تھے۔ طیارے کی پرواز کا وقت قریب آ رہا تھا۔ کمانڈو حمزہ اگرچہ بظاہر بڑے اطمینان کے ساتھ لاؤنج میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا، مگر ایک خطرہ مسلسل اس کے سر پر منڈلا رہا تھا کہ کہیں کوئی سیکورٹی گارڈ اچانک آ کر اس کا کٹ بیگ چیک نہ کر لے۔ اگرچہ ایسا ہوا نہیں کرتا لیکن ایسا ہو بھی سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے لاؤنج کے سپیکر پر ایک لیڈی اناؤنسر کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے پہلے انگریزی میں پھر اردو میں کہا، خواتین و حضرات، لکھنؤ سے بمبئی جانے والی فلائٹ نمبر AT-310 پرواز کے لیے تیار ہے۔ مسافروں سے گزارش ہے کہ وہ جہاز میں سوار ہو جائیں۔ اس اعلان کے سنتے ہی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے اس خاص پرواز کے مسافروں میں ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ مسافر اپنی اپنی سیٹوں پر سے اپنے اپنے دستی سامان وغیرہ کو سنبھالتے ہوئے اٹھے اور گیٹ کی طرف چلنے لگے۔ کمانڈو حمزہ بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی شیر خان، شاہد علی، محمود اور شمشاد بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ قدم قدم چلتے گیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ گیٹ پر اپنے آپ ایک قطار بن گئی تھی۔ مسافر مرد اور عورتیں اپنے اپنے بورڈنگ کارڈ اور ٹکٹ کا بقایا حصہ دکھا کر گیٹ سے نکل کر کچھ فاصلے پر کھڑی ان دو بسوں کی طرف جا رہے تھے جنہوں نے مسافروں کو دور کھڑے طیارے تک لے جانا تھا۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ یہ پانچوں مجاہد بھی اپنے اپنے بورڈنگ کارڈ اور ٹکٹ دکھا کر گیٹ میں سے گزر گئے۔ جب دونوں بسیں بھر گئیں تو طیارے کی جانب چل پڑیں۔ کمانڈو حمزہ، شیر خان اور شاہد علی ایک بس میں تھے جبکہ کمانڈو محمود اور شمشاد دوسری بس میں سوار ہوئے تھے۔